آج کی کہانی شرمیلی۔ شرمیلی ایک فکر انگیز اور اہم اردو کہانی سمجھی جاتی ہے جو معاشرتی مسائل اور انسانی جذبات کو گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ اس کہانی ایک مرد اور عورت کی زندگی کے ذریعے معاشرے کے رویوں، انسانی کمزوریوں کو انتہائی مؤثر، حقیقت پسندہ نہ انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس سے قاری کو گہری سوچ ملتی ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگیاں اچانک بدل گئی تھیں، بے شمار خاندان بکھر گئے تھے، کئی عورتیں اپنے گھر سے جدا ہو گئی تھیں یا زبردستی دوسری جگہوں پر لے جائی گئیں۔ اس دردناک ماحول کو کہانی کا پس منظر بنایا گیا ہے، جس میں انسانی دکھ، درد اور سماجی تضاد کی جھلک واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار سلیم نامی شخص ہے جو اپنی بیوی شرمیلی کے ساتھ ایک سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہا تھا، مگر ان ہنگاموں کے دوران شرمیلی اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتی ہے۔ سلیم کی زندگی اچانک غم اور پریشانی ڈوب جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت تو بہت کرتا تھا، مگر اس کا رویہ پہلے سخت اور کچھ حد تک حاکمانہ ہوتا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹتا دیتا تھا یا ناراض رہتا تھا، لیکن جب وہ اس سے جدا ہو گئی تو اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد سلیم کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا جو گمشدہ اور ان کی واپسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ جلسوں اور اجتماعات میں تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ جو عورتیں مصیبت کا شکار ہو جاتی ہیں انہیں عزت اور احترام کے ساتھ واپس آنا شکار ہو کر واپس آئیں، انہیں عزت اور احترام دینا چاہیے، کیونکہ وہ قصوروار نہیں بلکہ حالت مظلوم ہوتی ہیں۔ وہ بار بار لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ معاشرے کو ان عورتوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے الفاظ میں درد پشیمانی واضح ہوتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے گہری محبت موجود ہوتی تھی، اور وہ ہر اجتماع میں شرمیلی کا ذکر کرتا، لوگوں سے کہتا تھا کہ اگر وہ واپس آئے تو اسے عزت اور محبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔ میں کہانی کا اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب شرمیلی واپس آ جاتی ہے اور یہ خبر سن کر سلیم خوشی اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے اور ایک انجانہ خوف بھی، کیونکہ معاشرے کے لوگ اسے عورت کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب شرمیلی گھر واپس آتی ہے تو سلیم اس کے ساتھ بہت نرم اور محتاط رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، مگر اس احترام کے پیچھے اس کے ایک خاموش فاصلہ بھی محسوس ہوتا تھا۔ شرمیلی کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی میں اجنبی بن گئی ہو۔ پہلے سلیم کبھی ناراض ہو جاتا تھا یا اسے ڈانٹ دیتا تھا، مگر اب وہ اسے نازک چیز کی طرح سمجھنے لگا تھا، جیسے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس تبدیلی سے شرمیلی کو عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، کہ وہ چاہتی تھی اس کا شوہر اس کے ساتھ پہلے جیسا سادہ اور فطری رویہ اختیار کرے۔ یہ صورت کہانی کا سب سے گہرا اور علامتی پہلو بن جاتی ہے۔ سلیم اب شرمیلی کو ایک انسان کے طور پر نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر دیکھتا تھا۔ وہ چھونے سے بھی جھجکتا تھا، ہمیشہ احترام کے پردے میں رکھتا تھا، مگر یہ احترام درکل ایک فاصلہ بن جاتا ہے جو ان دونوں کے درمیان خاموشی سے بڑھنے لگتا ہے۔ کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ صرف الفاظ میں عورتوں کے احترام کی بات کرنا کافی نہیں، بلکہ انہیں دل سے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ واقعی انصاف چاہتا ہے تو ایسے متاثرہ عورتوں کو مکمل عزت برابری کے ساتھ اپنانا ہوگا، ورنہ صرف ہمدردی کے الفاظ بے معنی رہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی انسانی نفسیات اور سماجی رویوں کی گہری تفسیر پیش کرتی ہے اور قاری کو سمجھنے میں مجبور کرتی ہے کہ معاشرہ اکثر اپنے اصولوں اور جذبات میں تضاد رکھتا ہے، اور ایک طرف وہ رحم اور احترام کی بات کرتا ہے، دوسری طرف دل میں شک اور فاصلہ رکھتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل انسانیت صرف نعروں یا الفاظ میں نہیں بلکہ عملی رویے میں ظاہر ہوتی ہے۔ شرمیلی کا کردار ان تمام عورتوں کی علامت بن جاتی ہے جو تاریخ کی مشکل ادوار میں ظلم اور ناانصافی کا شکار ہوئی۔ یہ کہانی آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اپنے زمانے میں تھی، کیونکہ یہ انسان کو خود احتسابی اور سماجی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سبق دلاتی ہے کہ انسان کا اصل تقاضا ہمدردی، احترام اور دل سے قبول کرنے میں پوشیدہ ہے۔ یہی اس کہانی کا بنیادی پیغام اور اصل سبق سمجھا جاتا ہے، جو قاری کے دل اور ذہن دونوں پر اثر چھوڑ جاتا ہے اور انسان کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے اور معاشرتی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔